بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس حدیث مبارک کو دیکھنا پڑھنا شروع کیا تھا جسے امام ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے گروہ مہاجرین اگر تم 5 باتوں میں مبتلا ہو جاؤ اور میں تمہارے لیے ان باتوں سے بچاؤ کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ان 5 باتوں میں مبتلا ہونے سے اپنی حفاظت میں رکھے. اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے اور وہ ان کاموں کو علناً سب کے سامنے کریں اور کرنا فخر سمجھے، کرنا
ترقی کی علامت سمجھے، کرنا اپنے آپ کو پروگریسو ظاہر کرنے کے لیے ضروری جانے، تو فرمایا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں، اس گروہ میں، اس جماعت میں طاعون اور اس جیسی بہت سی دوسری بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد اسلاف میں نہیں تھی۔ دوسری بات فرمائی کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں بے ایمانی کا راستہ اختیار کرتی ہے، جب لینا ہو تو پورے کا مطالبہ کرتی ہے، اور جب دینا ہو تو کم تول کر اور کم ناپ کر دیتی ہے، تو فرمایا یہ قوم جب ایسا کرے، کوئی ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے قحط سالی کا عذاب ان پہ نازل ہوتا ہے، اور انہیں زندگی کی گاڑی کھینچنے کے لیے، اپنی معیشت چلانے کے لیے پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور تیسرا عذاب یہ آتا ہے کہ ان پر اللہ جل شانہ ظلم کرنے والے حکمران مسلط کر دیتے۔ تیسری بات آج انشاءاللہ جس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ فرمایا اور کوئی قوم جب زکوٰۃ کو روک دیتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی، تو کیا ہوتا ہے؟ قوم زکوٰۃ کو روکتی ہے، عرش والا آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ اور فرمایا اگر زمین پر بے زبان چوپائے نہ ہو، جانور نہ ہو، دوسری مخلوق نہ ہو ان انسانوں کے علاوہ، تو اللہ رب العالمین کبھی بارش کو زمین پر برسائے ہی نہ۔ لیکن یہ ہے وہ پھر رحیم و کریم ہے، وہ پھر رؤوف بالعباد، وہ پھر کریم ہے، وہ پھر ستار العیوب اور غفار الذنوب ہیں کہ باوجود گناہوں کے، باوجود سیاہیوں کے، اور باوجود زکوٰۃ کو روکنے کے، بارش پھر برس جاتی ہے۔ اس کریم کو ان کا کرم جوش میں آ جاتا ہے، لیکن ہم گناہگار، ہم اتنے بے شرم ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے باز، بولو باز، کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اب جو عالمی طور پر موسم ہی بدل گیا ہے، اس کی سائنٹیفک ریزنز ہیں، اس وجہ سے بارش کم ہوتی ہے، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ جو بڑے سیانے ہیں، بڑے تجزیہ نگار ہیں، وہ لمبی لمبی ریسرچ پیش کرتے ہیں۔ ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما چکے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا بِالْقَطْرِ، اور زکوٰۃ دینے سے ہاتھ جب روکتے ہیں تو آسمان بارش برسانا روک دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
اور وہ لوگ جو چاندی اور سونے کو خوب جمع کرتے ہیں، ڈھیر لگاتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، فوراً سوچتے ہیں اگر زکوٰۃ دی 2.5% تو اتنی کمی آ جائے گی، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ لیکن جب ٹیکس والے آ کے چھاپا مارتے ہیں، جب FBI والے پھنسا لیتے ہیں، تو پھر جان چھڑانے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں؟ پھر لاکھوں کروڑوں دیتے ہیں کہ ایک بار جان چھوٹ جائے، جو ہے وہ کہیں ضبط اور قبض نہ ہو جائے، اور پھر ان کو کھلاتے رہو، ان کے منہ میں ڈالتے رہو، تب بھی وہ راضی نہیں ہوتے، ڈر پھر بھی لگا رہتا ہے، اور اگر 2.5% وہ اس کی رضا کے لیے دے دیں تو پھر اس مال کی حفاظت وہ خود کرتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اور وہ ارحم الراحمین دیکھو، اکرم الاکرمین دیکھو، میرے تمہارے اور ساری دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ جواب تو دو اللہ کے بندو، کس کا ہے؟ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر میراث نہیں ہے، یہ کسی نے ہمیں زمین سے نکال کر یا آسمان سے نوچ کر نہیں دیا ہے، فرمایا اس مال میں سے دو جو مال اللہ کا ہے۔ اللہ اس مال کو کیا کہتے ہیں؟ من مال اللہ الذی، وہ مال جو اللہ کا ہے۔ میرا اور تمہارا کیا ہے اس میں؟ ہاں مال اس کا ہے، اس نے فضل کرم اور عنایت کرتے ہوئے مجھے، تمہیں اور ساری کائنات کو عطا کر دیا۔ اب جب اس کا ہے تو اس کا حق دینا واجب ہے کہ نہیں؟ امانت کوئی کسی کے پاس رکھوائے اور پھر جس نے امانت رکھوائی ہے اپنی امانت واپس لینے کے لیے آئے، تو جو امانت نہ دے اس کو کیا کہتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ اور اس کے متعلق کیا خیال رکھتے ہو؟ حالانکہ جس نے امانت رکھوائی ہے مال اس کا بھی نہیں، مال عرش والے رب کا ہے۔ تو جب اصل مالک وہ کہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو، تو جو ادا نہ کرے وہ کتنا بد نصیب، کتنا شقی اور اپنے آپ کو کتنا محروم کرنے والا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں بشارت دو جو ڈھیر لگاتے ہیں زکوٰۃ عطا نہیں کرتے۔ کس کی بشارت دو؟ کہ مال اور زیادہ ہو جائے گا، اس سال 10 کروڑ ہے، اگلے سال 20 ہوگا۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس عذاب کی انہیں بشارت دو جو بڑا تکلیف دہ ہے، بڑا دردناک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کل یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ پیسے، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ اور جو کچھ اکٹھا کرتے ہو، فرمایا ان خزانوں کو کل جہنم کی آگ میں ڈال کے تپایا جائے گا، خوب گرم کیا جائے گا، انہیں خوب آگ میں رکھ کر جلایا جائے گا، اور جب خوب تپ جائیں گے یہ خزانے تو حکم ہوگا
کہ اب ان خزانوں کو اس زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی پہ لگاؤ، اس زکوٰۃ نہ دینے والے اس کے پہلوؤں پہ لگاؤ، اس زکوٰۃ نہ دینے والے اس کی کمر پہ لگاؤ۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ساتھ اعلان ہوگا، یہ تھا جو جمع کرتے تھے، جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اپنی عیش و عشرت کے لیے اس میں سے خوب نکالتے تھے، شادیوں پہ کروڑوں خرچ کرتے تھے، گاڑیوں پہ لاکھوں لگاتے تھے، کوٹھیاں اور مکان ایسا بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ جو دیکھے اس کی نظر خیرہ ہو جائے، لیکن جب زکوٰۃ کا وقت آتا تھا تو کہتے تھے کہ زیادہ دولت تو وہ ہے جس پہ ابھی سال ہی نہیں گزرا، یا جب سال مکمل ہونے والا ہے بیوی کے نام کر دی، جب اگلا سال آنے والا ہے اپنے نام کر دی، اس سے اگلا سال آنے والا ہے بیٹے بیٹیوں کے نام کر دی، تو جی سال ہی نہیں گزرا ابھی تو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تم اپنے لیے اکٹھا کرتے تھے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس خزانے کو جمع کرنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا مزہ اچھی طرح چکھ لو۔ اور دنیا میں کوئی کسی کو سزا دے اور ساتھ کہے مزہ آیا ہے، تو کتنی سزا دے لے گا، کیا کر لے گا، کتنی تکلیف دے لے گا، اور وہاں کی تکلیف جہنم کی آگ میں خزانے تپائے جائیں گے، اور پیشانیاں، پہلو اور کمر اس پر ان گرم خزانوں کو رکھا جائے گا، تو کیا حشر ہوگا، کیا بنے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ حدیث مبارک لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اونٹ قیامت کے دن اپنے مالکوں کے پاس لائے جائیں گے جنہوں نے ان اونٹوں میں سے زکوٰۃ کا حق ادا نہیں کیا تھا، اور فرمایا وہ اونٹ جب اپنے مالکوں کے پاس قیامت کے دن لائے جائیں گے تو خوب موٹے کر کے، خوب بڑے کر کے لائے جائیں گے، اتنے موٹے اور بڑے وہ اونٹ دنیا میں نہ تھے۔ اور وہ کیا کریں گے، اونٹ آتے ہی اپنے مالکوں کو اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے پیروں کے ساتھ روندیں گے۔ وہ اونٹ اپنے پیروں اور کھروں کے ساتھ روندیں گے، اور پھر فرمایا وہ بکریاں لائی جائیں گی کہ جن کے مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور وہ بکریاں بھی بہت موٹی اور بڑی بنا کے لائی جائیں گی۔ وہ آئیں گی تو اپنے مالکوں کو اپنے کھروں پیروں کے ساتھ روندیں گی اور اپنے سینگوں کے ساتھ انہیں زخمی کریں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے اس بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اور جنہیں ہماری کامیابی کا اور ہمارے جہنم سے بچاؤ کا
اور جنت میں جانے کا اتنا فکر ہے کہ ہمیں خود اپنی ذاتوں کا اتنا فکر نہیں. اور یہ ایمان ہے ہمارا کہ آپ کو اپنی امت اس کا جتنا اہتمام ہے، اپنی امت سے جتنا پیار ہے اور اپنی امت کی جتنی کامیابی چاہتے ہیں اتنا ہمیں اپنی جانوں سے بھی نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، قیامت کے دن تم میں سے کوئی میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ اس کے کندھے پر بکری سوار ہو اور وہ چلا رہی ہو، وہ بکری چلا رہی ہو اور بکری جس کے کندھے پہ سوار ہو وہ میرے پاس آئے اور کہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس عذاب سے بچا لیجیے، مجھے اس عذاب سے نجات دلا دیجیے. تو فرمایا، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتَ. جس کے کندھے پہ بکری سوار ہے اور وہ بکری چلا رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ یہ وہی ہے جو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو فرمایا میں اسے جواب دوں گا، لا املک لک شیئا، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج بادشاہت کس کی ہے؟ بولو آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اس رب کی، اس اللہ کی جو ہمیشہ سے اکیلا اور منفرد ہے اور سب پر غالب آنے والا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ہوگا جب کوئی جان کسی جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی. والامر یومئذ للہ، اور سارے کا سارا کام کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. تو فرمایا کہ میں کہوں گا آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا. قد بلغت، جو میری ذمہ داری تھی میں نے بات کو تم تک پہنچا دیا تھا. میں نے بات، پیغام، رسالت کا حق ادا کر دیا. اور فرمایا کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی میرے پاس اس حالت میں نہ آئے کہ اونٹ اس کی گردن پہ سوار ہو، اونٹ اس کی گردن پہ سوار ہو. اور جس کی گردن پہ اونٹ سوار ہوگا وہ بڑے آرام میں ہوگا، سکون میں ہوگا، یا اونٹ بڑے پیار سے اسے لے کے آئے گا. فرمایا اس حالت میں نہ آئے کہ اونٹ سوار ہو اور اونٹ چلا رہا ہو، اور چلا کے کیا کہے گا کہ اللہ یہ ہے وہ جو ہماری زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. فرمایا وہ میرے پاس آئے گا اور کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس عذاب سے نجات دلا دیجیے. تو فرمایا میں کہوں گا، لا املک لک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں آج میں تیرے لیے کچھ کر سکتا. صحیح بخاری کے الفاظ. اور آج اس دنیا میں بڑے عقل مند، بڑے مالدار، بڑے سیانے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کرنا کرو، ہم نے تو فلاں فلاں کا دامن پکڑ لیا ہے، قیامت کو وہ ہمیں پار کر دے. کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کو سمجھتے ہیں یہ عقل کی انتہا، اور بزرگوں کا ادب اسی میں ہے، انہیں ایسے سمجھا جا رہا ہے. صحیح بخاری ہے، ثابت حدیث، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ، فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
آج میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، جاؤ، جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی، پیغام پہنچا دیا۔ اور ممکن ہے کوئی کہے کہ اونٹ بکریاں تو ہم نے پالی نہیں ہوئی، یہ تو پرانے دور کی بات، بڑے بڑے سیانے ہیں نا ہم میں، بڑے بڑے عقل مند تجزیہ نگار ہیں، وہ کہتے ہیں جی اونٹ بکریوں کی بات ہے، ہم نے تو پالے ہی نہیں ہے، ہم تو سیانے ہیں، ہم نے تو ڈالرز بنائے، ہم نے تو سونا چاندی بنائی ہے، ہم نے تو جو بنایا ہے باہر بنایا ہے، ہمیں کیا ہوگا۔ آؤ سنو، امام بخاری ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاتہ مثل له مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلحزمتيه أي بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ ارشاد فرمایا جسے اللہ نے مال دیا، اور یہاں آپ کے الفاظ مبارک کو دیکھو، جسے اللہ نے مال دیا اس کا اپنا کوئی کمال، بولو اللہ کے بندو کس نے دیا مال؟ کہتے ہیں جی بڑی محنت سے کمایا، 10 سال ایک وقت کا کھانا کھایا، 10 سال مزدوری کی ہے، 5 سال فلاں مصیبت اٹھائی ہے، میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے۔ فرمایا جسے مال دیا، بولو کس نے؟ ایک اللہ نے، اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ فرمایا کل اس کا مال بڑا زہریلا، خطرناک اور گنجے سام کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، شجاعا اقرع، اور وہ ایسا سانپ ہوگا جس کی دونوں آنکھوں کے نیچے 2 سیاہ نقطے ہوتے ہیں۔ محدثین بیان کرتے ہیں یہ انتہائی زہریلا اور انتہائی برا کاٹنے والا سانپ ہوگا۔ مال اس صورت میں آئے گا، اور آ کر کل قیامت کے دن اس کو چمٹ جائے گا، اس کے جسم کے گرد لپٹ جائے گا، اور اس کے بعد کیا کرے گا؟ وہ اس کے جبڑوں کو چیرے گا وہ سانپ، اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، یعنی وہ خزانہ جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے، کس سے دیا ہے؟ اپنے کمال کی وجہ سے نہیں، اپنے فضل سے دیا ہے، اور وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے بڑا بہتر ہے۔ فرمایا نہیں، بہت برا ہے وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا۔ قیامت کے دن یہی مال طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.